بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج لیکچر نمبر 4 ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے تنسیخ نکاح کا دعویٰ ڈرافٹ کیا تھا جس میں رخصتی ہو چکی تھی۔ دوسرے لیکچر میں وہ دعویٰ ڈرافٹ کیا تھا جس میں رخصتی نہیں ہوئی ہوتی، اور تیسرے لیکچر میں ہم نے ڈرافٹ کیا تھا دعویٰ حق المہر کا۔ یہاں پر میں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ ایک دعویٰ تقریب نکاح ہوتا ہے، لیکن وہ ہم سب سے آخر میں ڈرافٹ کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب سے ڈیفرنٹ دعویٰ ہوتا ہے۔ تو آج ہم صرف سامان جہیز کی حد تک دعویٰ جو ہے وہ ڈرافٹ کریں گے۔ تو کوئی جیسے آپ کے پاس کوئی نکاح نامہ آتا ہے تو نکاح نامے کے اوپر میل اور فیمیل مطلب دلہا اور دلہن دونوں کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ سامان جہیز کا جو کیس ہوتا ہے وہ دلہن کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہاں پر میں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ سامان جہیز کا کیس آپ لازمی نہیں ہے کہ صرف دلہن اپنے خاوند کے خلاف کر سکتی ہے، وہ اپنے سسر کے خلاف بھی کر سکتی ہے، فادر ان لا کے خلاف بھی وہ دعویٰ دائر کر سکتی ہے سامان جہیز کا، اور وہ باقاعدہ سماعت بھی ہوتا ہے اور قابل ڈگری بھی ہوتا ہے۔ تو سامان جہیز کے کیس میں یہاں پر میں ایک چیز وضاحت کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سامان جہیز کے کیس میں ایک چیز بڑی ضروری ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے سامان جہیز کی فہرست۔ وہ آپ لوگوں کے اوپر منحصر ہے کہ آپ سامان جہیز کی فہرست علیحدہ بناتے ہیں یا اسی دعوے کے ایک فقرے میں ایڈ کر دیتے ہیں۔ تو کیونکہ ہم دعویٰ جات لکھ رہے ہیں اور فی الحال ایک سیریز چل رہی ہے دعویٰ جات کی جس میں ہمیں صرف ایک فقرے میں تبدیلی کرنی ہوتی ہے، یا آگے اگر کسی اور جگہ پہ تبدیلی کرنی ہوتی ہے صرف ایک نام چینج کرنا ہوتا ہے۔ جیسے پہلے ہم نے تنسیخ نکاح لکھا تھا، اس کے بعد حق المہر آیا تو جہاں پہ تنسیخ نکاح لکھا تھا وہاں پہ لفظ حق المہر آ جائے گا، اور فقرہ نمبر 3 صرف چینج ہو جائے گا کہ وہاں پہ تنسیخ نکاح کا گراؤنڈ تھا، یہاں پر جو ہے وہ حق المہر کا بابت تحریر ہو جائے گا۔ آج ہم نے چونکہ لکھنا ہے دعویٰ وہ ہے واپسی سامان جہیز کا، تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ سامان جہیز کے دعویٰ میں فہرست لازمی لگانی ہوتی ہے سامان جہیز کی، سیریل وائز وہ لکھی جاتی ہے، نہ اپنا جو سامان جہیز میں چیزیں دی گئی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے، اور آگے ان کی قیمت لکھی ہوتی ہے، اینڈ میں ٹوٹل قیمت کر کے اس کا تعین کیا جاتا ہے کہ ٹوٹل وہ کتنی مالیت تھی، کتنا سامان جہیز شادی کے وقت دیا گیا تھا۔ تو ایک اور چیز بھی اکثر کیسز میں سامنے آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی سامان جہیز نہیں دیا گیا تھا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ماں سوائے ان کیسز میں جن میں کو لڑکی اپنی آزاد مرضی کے ساتھ گھر سے بھاگ کے شادی کرتی ہے، تو اس میں سامان جہیز نہیں ہوتا، لیکن موسٹلی اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے زیورات یا پیسے کچھ نہ کچھ لے کے آئی ہوتی ہے، کیونکہ زیورات ایک ایسی چیز ہے جو عورت ہر چیز سے زیادہ لائک کرتی ہے، وہ اور کچھ دے نہ دے زیورات کبھی نہیں دیتی ہوتی کسی بھی آدمی کو۔ تو یہاں پر آج ہم شروع کرتے ہیں دعویٰ سامان جہیز کا۔ تو نام بادارہ جناب سینئر سول جج صاحب، جج فیملی کورٹ رحیم یار خان، نیچے جو نام ہوگا دعویٰ دائر کرنے والے کا بنام مدعا کا نام آ جائے گا جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا جا رہا ہے، اور اس کے نیچے آپ ہیڈ نوٹ میں لکھیں گے کہ دعویٰ دلا پانے سامان جہیز مالیاتی جتنی اس کی مالیت تو فرض کر لیں، ہم آج فرض کر لیتے ہیں کہ اس کی مالیاتی 5 لاکھ روپے، تو آپ لکھیں گے مالیاتی 5 لاکھ روپے۔ اس کے آگے لکھیں بصورت متبادل مالیت سامان مطابق فہرست مبلغ 5 لاکھ روپے۔ سامان جہیز مالیاتی 5 لاکھ روپے جی، بصورت متبادل اس کی جو سامان جہیز کی مالیت ہے وہی آ جائے گا، انڈر لائن ہو جائے گا۔ پھر یہاں پر سیم وہی چیزیں جو ہم نے تنسیخ نکاح والا دعویٰ جس میں لکھا تھا کہ رخصتی ہو گئی ہے، وہ اس دعوے کے فقرہ نمبر 1 2، یا ہم نے جو تیسرے لیکچر میں دعویٰ لکھا تھا دعویٰ حق المہر، یا اس میں جو 2 فقرے لکھے تھے، پہلے 2 فقرے وہ آپ لکھیں گے یہاں پر، جس میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ اس کی شادی کب ہوئی، اس کی تاریخ کیا تھی،
بچے کتنے ہوئے ہیں نہیں ہوئے، نکاح نامہ اس کے پاس ہے نہیں ہے تو نقل لگا دیں، نہیں تو لکھ دینے کہ نقل نکاح نامہ دستیاب نہ ہو. یہ دوسرے فقرے میں ہم نے ان کے جو ساتھ رہنے کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں وہ ہم نے مینشن کیے تھے. اب یہاں پر صرف تبدیلی آ جائے گی تیسرے فقرے میں. تو صرف ہم یہاں پر پہلے 2 فقرہ جات آلریڈی آپ نے لکھے ہیں، تو تیسرا فقرہ جو ہے وہی ہم یہاں پر چینج کریں گے. وہ لکھیں آپ فقرہ نمبر 3، یہ کہ مدعیہ کو والدین مدعیہ نے باوقت رخصتی مبلغ 5 لاکھ روپے کا سامان مطابق فہرست دیا تھا. اب یہاں پر میں ایک اور چیز کی وضاحت کرتا چلوں تاکہ وہ چیز ہم پھر بعد میں لکھیں گے. وہ وضاحت یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ بیرون ملک رہائش پذیر ہوتا ہے، سامان جو ہے اس کے والدین کے قبضے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کے مطلب جو مدعا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ اس وقت رہائش پذیر نہیں ہے تو آپ نے یہاں پر اسپیسیفکلی لکھ دینا ہے کہ سامان مدعیہ کا جو سامان جائز ہے وہ اس کے والدین کے قبضے میں اور ان کے گھر میں موجود ہے. اگر وہ بندہ خود بھی وہیں پہ رہتا ہے تو آپ نے صرف یہ چیز لکھ دینی ہے کہ مدعیہ کا سامان جہیز مدعا لے کے قبضے میں ہے. لکھیں مدعیہ کا سامان جہیز مدعا لے کے قبضے میں ہے جو کہ مدعیہ بامطابق فہرست دلا پانے کی حقدار ہے. اگر کسی طور دلا پانے کی حقدار ہے، اگر کسی طور مدعا لے سامان جہیز واپس نہ کرے تو. اب یہاں پر ہم لکھے صرف ایک مدعا لے، اگر زیادہ ہوں گے اس کے والدین بھی ساتھ ہوں گے تو آپ نے لکھنا ہے کہ مدعا لہم مدعا لے سامان. ہاں جی، جو فریق ہیں جو مدعا لہم بذمرہ مدعا لہم فریق ہوں گے. کیا لکھا ہے؟ مدعا لے سامان جہیز واپس نہ کرے تو مدعیہ بصورت متبادل مالیت سامان جہیز مبلغ 5 لاکھ روپے دلا پانے کی حقدار ہے. صرف آپ کے اگر صرف آپ سامان جہیز کا کیس کر رہے ہیں تو یہ فقرہ ایک ایڈ ہوگا اس کے اندر. فقرہ نمبر 1 بھی وہی چلے گا جو پہلے ہم نے لکھا تھا، 2 بھی وہی چلے گا. اس دعوے کے علاوہ جس میں ہم نے رخصتی نہیں ہوئی تھی وہ فقرے چینج ہیں. ٹھیک ہے، جس میں رخصتی ہو گئی تھی اور حق المہر والے جو ہم نے 2 فقرے لکھے تھے، فقرہ نمبر 1 اور 2 سیم وہی آ جائیں گے. تیسرا فقرہ یہ ایڈ ہو جائے گا. اب آ جاتے ہیں چوتھے فقرے پر. اس میں صرف ایک نام چینج ہونا ہے، یہ کہ ہر چند مدعا لے کو کہا اور کہلوایا گیا کہ وہ مدعیہ کا سامان جہیز واپس کرے. مگر مدعا لے تو لال کے بعد باقی سیم آپ وہی چیز لکھ دیں گے، جتنے دن کا ڈیلے ہو یا جتنے دن سے وہ لے تو لال کے بعد صاف انکاری ہو گیا. جیسے ان دعویٰ جات میں ہم نے لکھا تھا کہ لے تو لال کے بعد 1 ماہ قبل سے صاف انکاری ہے، تو یہاں پر بھی آپ وہی لکھ دیں کہ مدعا لے تو لال کے بعد 1 ماہ قبل سے صاف انکاری ہے جو کہ بنائے دعویٰ ہے. آگے پھر وہی 3 قانونی فقرے آ جائیں گے، یہ کہ مدعیہ کو بنائے دعویٰ برخلاف مدعا لے صاف انکار مدعا لے 1 ماہ قبل سے یومن فی یومن اندر حدود اختیار سماعت عدالت جناب والا پیدا ہو رہی ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو فقرہ آ جائے گا وہ رہائش سے متعلق ہوتا ہے. اس میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر دونوں فریقین کی رہائش اسی تحصیل میں ہو جہاں پہ دعویٰ دائر کیا جا رہا ہے تو آپ نے لکھیں گے کہ یہ کہ چونکہ رہائش فریقین. اگر مدعیہ کی رہائش صرف اسی تحصیل میں تو آپ نے صرف یہ لکھنا ہے کہ یہ کہ چونکہ رہائش مدعیہ تحصیل رحیم یار خان میں واقع ہے اس لیے فیملی کورٹ رحیم یار خان کو دعویٰ اعضاء کی سماعت کا اختیار حاصل ہے. اور آخری فقرہ
وہ آپ بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں کہ اس کے اوپر 15 روپے کا کورٹ فیس فکس ہے. تو آخری فقرہ ہم وہی لکھیں گے ہر دعوے میں فیملی کے میں کہ یہ کہ دعویٰ پر مطابق قانون مبلغ 15 روپے کا کورٹ فیس چسپاں کر دیا گیا ہے. اب آ جائے گی استدعا. استدعا کے اندر صرف وہی ایک لفظ چینج ہونا ہے کہ اندری حالات استدعا ہے کہ ڈگری دعویٰ واپسی سمان جائز بحق مدعیہ برخلاف مدعا علیہ یا مدعا علیہ مطابق عنوان و متن دعویٰ عنوان و متن دعویٰ کو استدعا اعضاء کا حصہ شمار کیا جائے صادر فرمائی جائے. اب اس دعوے میں آپ نے دیکھا کہ اتنے آسان طریقے سے ہم اس ڈرافٹنگ میں جا رہے ہیں کہ صرف 3 جگہوں پہ نام چینج کرنے کے بعد اور ایک فقرہ چینج کرنے کے بعد آپ کا پورے کا پورا سامان جائز کا دعویٰ حق المہر کا دعویٰ اور تنسیخ نکاح کا جو دعویٰ ہے وہ تیار ہو جاتا ہے. اب اس میں صرف 3 جگہ پہ نام چینج ہوتا ہے. ایک ہیڈ نوٹ میں ہم نام چینج کرتے ہیں کہ دعویٰ دلا پانے سامان جائز. پھر جا کے ہم ایک تیسرا فقرہ جو لکھتے ہیں اس میں چینجنگ آتی ہے کہ وہاں پہ ہم تنسیخ نکاح لینا چاہتے تھے, یہاں پہ واپسی سامان جائز لینا چاہتے ہیں, وہ صرف فقرہ چینج کیا. اس سے نیکسٹ فقرے میں جس میں ہم لکھتے ہیں یہ کہ ہر چند مدعا علیہ کو کہا اور کہلوایا گیا, وہاں پہ لکھتے تھے کہ حق المہر تھے, جہاں پہ لکھتے ہیں کہ سامان جائز واپس دے. اور استدعا کے اندر اسی طرح آ جاتا ہے, وہاں پہ لکھے کہ ڈگری دعویٰ حق المہر, یہاں پہ لکھتے ہیں کہ ڈگری دعویٰ سامان جائز. صرف اتنا فرق آتا ہے پورے کے پورے دعوے میں, اور دعویٰ جو ہے بآسانی ہمارا تیار ہو جاتا ہے. تو یہ فی الحال ہم لکھ رہے ہیں ایک ایک کر کے دعویٰ کہ کسی ایک پوائنٹ کے اوپر. جیسے پہلے تنسیخ نکاح تھا جس میں رخصتی ہو گئی تھی, دوسرے لیکچر میں وہ دعویٰ تھا جس میں رخصتی نہیں ہوئی تھی, تیسرے لیکچر میں دعویٰ حق المہر کا تھا, آج چوتھا لیکچر, اور چوتھے لیکچر میں ہم نے دعویٰ ڈرافٹ کیا واپسی سامان جائز کا. اسی طریقے سے نیکسٹ ہم اس میں کیا کہتے ہیں کہ وہ اپنا خرچے نام نفقے کا بھی دعویٰ تیار کریں گے. اس کے بعد کوئی اور بلانگنگ, کوئی اور پراپرٹی جو مدعی عورت کو لکھ کر دی جاتی ہے اس کا دعویٰ ڈرافٹ کریں گے. پھر لاسٹ میں ہم ان سب دعویٰ جات کو ملا کے صرف ایک ہی دعویٰ لکھیں گے. وہ انشاءاللہ ہمارا لیکچر جو 1 گھنٹے کے لگ بھگ کا ہوگا, جس میں وہ انشاءاللہ ہم شروع سے ہی اس کو پورے کے پورے دعوے کو لکھیں گے. تو آپ نے اس میں یہ کرنا ہے کہ یہ دعویٰ جو ہے کم از کم 5 مرتبہ لکھنا ہے, دیکھ کے, اور 2 مرتبہ یہ زبانی لکھنا ہے, جیسے کہ پہلے لیکچر سے لے کے آج تک روٹین ہماری چل رہی ہے. تو آج کا لیکچر جو ہے اسی بات پر ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل جو ہے نئے لیکچر کے ساتھ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی, اور انشاءاللہ وہ ہم ڈرافٹ کریں گے.